کی دعا کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال رپورٹ میں تذکرہ کیا گیا تھا کہ کارخانہ بازار کے مخیر حضرت جناب سید اکبر حسینی صاحب اور سید مصطفیٰ حسین صاحب ایک بڑی جائیداد خرید کر کے اپنے اخراجات سے ایک 3 منزلہ عمارت تعمیر کروا رہے ہیں۔ اس کی تکمیل کے بعد جامعہ نظامیہ کی زیر نگرانی اس میں ایک اقامتی مدرسہ قائم کیا جائے گا۔ موصوف نے اس مدرسے کی تمام تر تعلیمی، اقامتی اور انتظامی اخراجات کی ذمہ داری قبول فرمائی ہے۔ مدرسے کی 3 منزلہ عمارت کی تعمیر کا کام تکمیل کے مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ عنقریب مدرسے کا افتتاح کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین صلاح ان کو عطا فرمائے۔ مغل پورے کے ایک مخیر جناب احمد عبدالحفیظ صاحب نے اپنی مملوکہ مکان کی ملکیات میں سے گراؤنڈ فلور کی ایک ملکی نمبر 23/2/445/4 موقع مغل پورہ جامعہ نظامیہ کے نام اپنی اور اپنی بیوی کے سال صاحب کے لیے ہبہ کیا ہے۔ موصوف اور ان کی الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصلاة الله وسلامه على رسوله المحمود المحمد الأحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه المسعود الأسعد إلى يوم القيامة هو يوم الأبد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما دائما أبدا أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق مدحت و ثنا تو ہے، لائق مدحت و ثنا تو ہے، بادشاہ روز جزا تو ہے، بادشاہ روز جزا تو ہے، اور جس سے سجدہ لیا گیا میں ہوں، جس کو سجدہ کیا گیا تو ہے. برسوں گزر گئے دبستان حمد میں، برسوں گزر گئے دبستان حمد میں، لیکن ابھی سبق ہے الف لام میم کا. ایک پتھر کے مقدر بھی سنور سکتے ہیں، ایک پتھر کے مقدر بھی سنور سکتے ہیں، شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. آج سے 40 سال پہلے سن 1972 میں
10 سال کا ایک گونگا بچہ اپنے والد کی انگلی تھامے ہوئے اس جامعہ کے باب الداخلے میں آیا اور سیدھے بارگاہ شیخ الجامعہ میں پہنچا اور حضرت شیخ الجامعہ نے اس کا داخلہ منظور فرمایا. اور پھر جب وہ آگے کی طرف اپنے سفر کو بڑھاتا رہا تو مختلف ہاتھ اس گونگے کی تربیت کے لیے وہاں پر پہلے ہی سے قدرت نے وقف کر رکھے تھے. نظر ملی اس گونگے بچے کو جسے دنیا جبل العلم علامہ مفتی عبد الحمید صدیقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. علامہ غلام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو جلا دی. مجذوب وقت علامہ حاجی منیر الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کے جذبہ عشق کو ہوا دی. علامہ حبیب محمد الحسین رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے دربار میں جگہ دی. بہرحال دست خلیلی نے اسے سنوارا اور دست حمیدی نے اسے آگے بڑھایا. اور جو بچہ جماعت صوبہ میں داخل ہوا تھا اس صوبم کی سین سے لے کر شہنشین کے شین تک پہنچنے 40 سال کا عرصہ لگ گیا. وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ گونگا آج فصیح الدین نظامی آپ کے سامنے بول رہا ہے. میں شکر گزار ہوں میرے اساتذہ کرام کا، میں شکر گزار ہوں میرے سرپرستوں کا، میرے مربیوں کا کہ آج اس منزل میں ٹھہرایا کہ میں خود حوصلے سے یہاں ٹھہر سکوں اور چند کلمات آپ کی خدمت میں رکھ سکوں. ورنہ کہنے کو تو باتیں بہت سی ہیں، لیکن کیا کروں کہ مجھے میرے محسنوں نے پاؤ گھنٹے کا وقت دیا ہے اور یقیناً پاؤ گھنٹے کا وقت بہت بڑا ہے. اس سے دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک انقلاب مغرب میں ہوتا ہے اور پھر دوسرے ہی روز مشرق میں اس کی آہٹ سنی جاتی ہے. اسی لیے میں اختصار کو بھی پیش نظر رکھوں گا. یہاں نبض شناس بھی ہے اور شخص شناس بھی ہے. حالات کا بھی اندازہ کرنا ہے اور آپ کی توقعات پر بھی پورا اترنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہاں ایک معزز اور محترم ہستی جو ہمارے معزز مہمان کی حیثیت سے اس عظیم الشان شہنشین پر تشریف فرما ہے جہاں اپنے وقت کے جبال العلم تشریف فرما ہوا کرتے. یہی وہ شہنشین ہے کہ جس شہنشین سے اس وقت کے علماء کرام نے اپنے دست مبارک سے سند تقسیم کی اور شب میں کیا دیکھا کہ منتظم جامع نظامیہ کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت زیبا کا دیدار حاصل ہو رہا ہے اور ارشاد گرامی مرتبت ہو رہا ہے کہ اے منتظم صاحب وہ سندیں لائیے تاکہ میں بھی اس پر اپنی دستخط کر دوں. عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جامع نظامیہ میں جو تعلیم ہو رہی ہے وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس سے باخبر بھی ہیں اور اس پر اپنی تصدیق بھی ثبت فرما رہے ہیں. لیکن مجھے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا ہے. کتنی باتوں کا تذکرہ کروں، در و دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ یہ جامعہ اگر طالب ہے تو قلب شیخ الاسلام ہے، جامعہ اگر انگوٹھی ہے تو حضرت شیخ الاسلام اس کا نگینہ ہے، جامعہ اگر ایک مکان ہے تو حضرت شیخ الاسلام مکین ہے. لیکن اس مکین کی ذات کے اندر قدرت نے ہر قسم کا جمال بھی رکھ دیا تھا اور کمال بھی رکھ دیا تھا. ایثار میں بھی کمال تھا،